هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا. ہجرت عربی زبان کا لفظ ہے، ہا جیم را، ہاجر یہجر چھوڑ دینا، قطع تعلق کر لینا ہے۔ ہجرت کے لغوی معنی میں وطن کا چھوڑ دینا، اور یہ وطن کا چھوڑنا اللہ کے لیے ہو تو اسلام میں یہ عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہجرت تہدم ما کان قبل، کہ ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کی۔ اصطلاح شرع میں شریعت میں ہجرت کس کو کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ تو دار الکفر کو چھوڑ کر، دار الکفر اس کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں صفحہ نمبر 93 جلد نمبر 1 میں فرمایا، کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑ دینا ہجرت میں داخل ہے۔ کسی ملک کے کافر مسلمانوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دے تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اور جو مسلمان ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہوئے، وہ مسلمان جو دار کفر سے بیزاری کے سبب اپنے اختیار سے پاکستان کی طرف آئے، یا جن کو انہوں نے غیر مسلموں نے محض اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا، یہاں آ کے بس گئے، یہ سب لوگ مہاجر ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ ملازمت کے لیے یا تجارت میں ترقی کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، وہ مہاجر نہیں کہلاتے۔ تو وطن کا چھوڑنا اور ہجرت کرنا، ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ تفسیر قرطبی نے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی تو اس لیے ہوتا ہے کہ کسی سے بھاگ رہا ہے، بچنا چاہتا ہے، اور کبھی سفر کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کو طلب کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ سفر جو کسی سے بھاگنے کے لیے، کسی سے خوف کھاتے ہوئے، اس سفر کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس کی 6 قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فرض تھی۔ فتح مکہ کے موقع تک یہ فرض رہی ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ قانون و اصول بن گیا کہ جس جگہ پر
جس جگہ پر کفار مسلمانوں کے لیے گھیرا تنگ کر دیں، اسلامی احکامات پر عمل نہ کرتے ہیں، دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی قدرت اور استطاعت کے مطابق اس ملک کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر لیں، اور یہ قیامت تک کے لیے فرض رہے گی۔ لیکن اگر اس کے باوجود یہ وہاں رہتا ہے، قدرت تھی، طاقت تھی، اس کے باوجود دارالکفر میں رہے گا تو یہ گنہگار ہوگا، ضعیف، مجبور، یا مصلحت کی بنا پر کوئی روکا ہوا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ دوسرا سفر، دوسری قسم، دار البدعت سے نکل جانا، جہاں پر بدعتوں کا غلبہ ہو، سنتوں کے مقابلے میں بدعتوں کا غلبہ ہو۔ علامہ ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں، میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں ہے جس میں سلف صالحین، جس میں بزرگوں کو، جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہمارے بڑے ہیں، فقہاء اکرام کو، علماء اکرام کو، بزرگان دین کو گالی دی جاتی۔ ہمارے لیے حلال نہیں ہے وہاں پہ قیام کرنا۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے، کوئی برائی ہو رہی ہے تم روک نہیں سکتے، تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں سے زائل ہو جاؤ، تم وہاں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ قرآن مقدس میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ہماری آیات میں شبہات نکالیں، شک و شبہات، اعتراضات، اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر ان کو سمجھ کے ہم عمل کر سکیں، نہیں، بس اسلام کے خلاف سازشیں سوچ رہے ہیں، فہم فرمایا وہاں سے الگ ہو جاؤ، وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ معلوم ہے یہ حرام کا غلبہ ہے، سودی نظام ہے، سود کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہے، رشوت عام ہے، کھانے میں بھی حلال نہیں ہے، بلیاں تے کتے بھی پکائی جاتے ہیں، گدے بھی کھوائی جاتے ہیں۔ تو ایسی جگہ سے سفر کرنا، دوسری جگہ پہ چلے جانا فرض ہے، ہاں جی، تو طلب حلال کے لیے سفر کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ چوتھا سفر کہ جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر کرنا، یہ سفر جائز ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی تکلیف کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے تاکہ اس خطے سے نجات ہو۔ اور یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ قوم کی ایذاؤں سے، تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ملک عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف، اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی ایک سفر مصر سے مدین کی طرف کیا تھا۔ فخرج منها خائفا يترقب، پتہ قبطی کو موقع مار دیا، مر گیا۔
اب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے لوگ تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں، تو وہاں سے سفر کیا۔ پانچواں سفر کہ آب و ہوا خراب ہے، ہماری طبیعیت کے موافق نہیں ہے، آب و ہوا خطرہ ہے کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو یہ آب و ہوا کی وجہ سے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ تو مرض سے بچنے کے لیے شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ شہری آب و ہوا ان کے موافق نہ تھی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل ہو کر کسی بلند جگہ پر تشریف لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو، کیونکہ وہاں پر طاعون پھیلا ہوا تھا، وبائی امراض ایک دوسرے کو جو لگ جاتی ہے مرض، ایسی مرض اگر کسی علاقے میں ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر موذی مرض ہو تو اس علاقے سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، یہاں کی مرض کہیں باہر کسی اور کو نہ لگ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها، کہ جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے تو تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو۔ اسی لیے ایسی امراض جو متعدی ہیں، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے کرونا کا مرض متعدی مرض تھا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ جہاں پہ یہ ہے وہاں نہ جاؤ، اور جہاں پہ ہے وہاں والے باہر نہ نکلیں، تاکہ یہ متعدی مرض آگے نہ بڑھنے پائے۔ چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لیے، جب کوئی شخص کسی جگہ پر چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے۔ شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ مسلمان کا مال بھی ایسا ہی محترم ہے، ایسا ہی احترام والا ہے جیسے اس کی جان محترم ہے۔ تو یہ 6 قسم کے سفر ہجرت کہلاتے ہیں۔ یہ تھے نا کسی چیز سے بھاگنے کے لیے، خوف تھا۔ اب چند ایک سفر وہ ہے کہ جو کسی چیز کی طلب اور جستجو کے لیے ہوتے ہیں، ان کی 9 قسمیں۔ پہلی قسم سفر عبرت، دنیا کی سیر و تفریح کرنا، اللہ رب العزت کی مخلوقات اور قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنا، سابقہ قوموں کی حالات کا مشاہدہ، ان کی جگہوں کا مشاہدہ کرنا۔ قرآن کریم نے ایسے سفر کی ترغیب دی ہے، فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم افلم یسیروا فی الارض، ذرا چلو پھرو زمین کے اندر، دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، ذرا دیکھو صحیح، قوم عاد کے حالات دیکھو، قوم ثمود کے علاقوں کو جا کے پرکھو۔ تو ایسے سفر کی اجازت ہے۔ اور دوسرا سفر سفر حج ہے، یہ چند ایک شرائط کے ساتھ، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، پھر ذات راہ پہ قدرت ہونا، سفر کا پرامن ہونا، وہاں تک پہنچنے کی طاقت، آنے کی طاقت اور قدرت ہونا،
سب چیزیں موجود ہیں، مال بھی، زاد راہ بھی، تو اب یہ سفر ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے۔ حج فرض ہے، نہیں کرتا تو فرمایا یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، وعید آئی ہے۔ تیسرا سفر سفر جہاد ہے، بعض حالات میں فرض، بعض حالات میں واجب، بعض حالات میں مستحب، اس کی بھی شرائط ہے۔ چوتھا سفر سفر معاش ہے، کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہیں ہو رہا تو اس پر لازم ہے یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ روزگار تلاش کر لے۔ 24 میں 25-26 مستری ہیں، اب یہاں مستریوں کا کام نہیں مل رہا تو باہر جا سکتا ہے، لاہور میں کام کر لے، فیصل آباد میں کام کر لے، مثال دی ہے، یہ نہ ہو آپ کہیں مجھے باہر بھیجنے لگے۔ سفر تجارت، قدر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ابتغاء فضل، کیا مراد ہے؟ تجارت۔ اللہ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دی ہے، تو تجارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی جائز ہے۔ پھر علم کے طلب کرنے کے لیے سفر کرنا، بقدر ضرورت دینی فرض، دینی علوم کا حاصل کرنا فرض عین ہے بقدر ضرورت، اور زائد از ضرورت یہ فرض کفایہ ہے، بستی میں سے کوئی ایک آدھا عالم بن جائے کافی ہے۔ لیکن اتنے مسائل کا سیکھنا کہ حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، یہ فرض ہے، نہیں سیکھ رہا گنہگار ہوگا۔ اور اس سے آگے کوئی عالم بننا چاہتا ہے، وہ فقیہ بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض کفایہ۔ اتنی صورتیں یاد ہوں کہ نماز میری درست ہو جائے، یہ فرض ہے۔ قرآن کریم کی اتنی صورتیں سیکھنا کہ جس سے میری نماز درست ہو جائے، یہ فرض کے درجے۔ ساتواں سفر، کسی مقام کو مقدس سمجھ کر، متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ یہ سفر درست نہیں ہے۔ مسجد حرام سفر کرنا چاہتا ہے، مسجد نبوی کو متبرک سمجھ کے جانا چاہتا ہے، مسجد اقصی کو متبرک سمجھ کے سفر کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور جگہ متبرک سمجھ کر، مزارات کو مقدس سمجھ کر وہاں جانا چاہتا ہے تو ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، جبکہ دیگر مفتیان عظام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ حدود و قیود کی رعایت رکھے۔ بزرگان دین کے مقبروں پہ جانا، اس میں دیکھا جائے گا کس نیت سے جا رہا ہے۔ آج کل اکثر جو لوگوں کے اندر پائی جاتی وہ جہالت اور شرک کی نیتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں پیر صاحب فلاں بھی کر دیں گے، گھر میں فلاں مسائل ہے پیر صاحب یوں کر دیں گے، بچہ نہیں ہو رہا پیر صاحب یوں کر دیں گے، پھونک ماریں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ پیر دی پھوکا نہ نہیں ہونا تو بیاہ کیوں کیتا ہے؟
ہاں صرف اس نیت سے جا رہا ہے کہ اللہ والے نیک شخصیت، تو اس نیت سے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حدود و قیود کی اگر رعایت نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ 8واں سفر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ سفر کر رہا ہے، اس کو رباط کہا جاتا ہے، اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگتی ہے، پہرا دیتی ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو یہ سفر بھی جائز ہے۔ 9واں سفر عزیز دوستوں سے، قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے۔ ہر ایک کے رشتہ دار دور دور تک پھیلے ہوئے، کوئی لاہور میں، کوئی پشاور میں، کوئی سرحد میں، کوئی سندھ میں، کہاں کہاں، تو ان کی ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی جھونپڑی میں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق قریبی رشتہ داروں اور احباب سے ملاقات کے لیے سفر کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس پہ فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تمہارا چلنا مبارک ہو۔ لیکن اگر کوئی مادی غرض ہے، کوئی اور ہی غرض نل جا رہے ہیں، ثواب اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر ثواب نہیں ہے۔ اس لیے سفر کرنا ہے اگرچہ اپنی چاہت بھی ہو، لیکن اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، مسلمان میرا بھائی ہے، چلو اس نیت سے ملاقات ہو جائے گی، اپنی چیزیں بھی پوری ہو جائیں گی، اس ثواب کا ثواب بھی ہو جائے گا، اپنا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ سفر 9 قسم کے سفر ہیں۔ اس سے پہلے 6 قسم کے جو سفر ہیں، کسی چیز سے بچنے کے لیے، کسی چیز سے خوف کھاتے ہوئے سفر کرتا ہے، اس کو سفر ہجرت کہتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں ہجرت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ 3 قسم کے مضامین آیات ہجرت میں اللہ نے بیان فرمائے، ہجرت کے فضائل کو بیان کیا، اور دنیا اور آخرت میں ہجرت کی برکتوں کو بیان کیا، اور تیسرا قدرت کے باوجود دارالکفر سے اگر ہجرت نہیں کر رہا تو اس کی وعیدوں کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں لڑے، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا فالذین ہاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ فرمایا وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیوں کو اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں تو بہترین بدلہ ہے۔ تو گھر بار کو چھوڑنا اللہ کے لیے،
دنیاوی طور پہ اللہ گناہوں کو معاف، دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوا اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، آخرت میں فائدہ یہ ہوا اللہ جنت میں داخل فرمایا۔ تیسری آیت میں فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی وطن چھوڑے گا اللہ کی راہ میں پاوے گا اس کے مقابلے میں جگہ بہت اور کشائش پائے گا، وسعت پائے گا۔ اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر آ جائے راستے میں اس کو موت، تو مقرر ہو گیا، ثابت ہو گیا اس کا ثواب اللہ کے ہاں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس میں اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے اگر ہجرت کرو، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں مال میں، جان میں وسعتیں نصیب فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ہجرت بعض دفعہ مال کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گزرا جس میں آپ نے فرمایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلها، کہ ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے سابقہ زندگی میں کی، ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام اپنے عزیز ملک مادر وطن کو چھوڑ کر خیر آباد کہہ کے دعوت و تبلیغ کی نیت سے اور پھر کفار کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت فرما کے شام کی طرف گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی فرعونیت سے تنگ آ کے، اس کی بربریت سے تنگ آ کے مدین کی طرف ہجرت کی ہے۔ اسی طرح تاریخ میں بے شمار انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے سامنے حالات نازک ہوئے، ایسے آئے کہ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، تو اپنے عزیز وطن کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے بھی ہجرت فرمائی۔ جب مسلمانوں میں حالات تنگ ہو گئے، پریشان کفار کر رہی ہیں، حالات سخت ہو چکے ہیں، ٹائٹ ہو چکے ہیں، اسلام لانے والوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کتنے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ ہجرت کرنے والے، کس قدر ان کے واقعات بڑے بڑے، مشکل سے مشکل سفر انہوں نے کیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد، اس کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی جو باندی تھی نا سومیہ، اس نے پہلے دودھ حضرت حمزہ کو پلایا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا، پھر اس کے بعد ابو سلمہ کو بھی پلایا۔ اس حساب سے ابو سلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی کہلاتے، پھوپھی زاد بھی تھے۔ حضرت ابو سلمہ کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ ان کے والد کا نام عبد الاسد ہے، اور ہلال بن عبداللہ ان کے دادا تھے۔ مخزوم بن یقظہ پانچویں ان کے دادا ہیں،
انہی کے نام پہ ان کے قبیلے کو قبیلہ بنو مخزوم کہا جاتا تھا، اور نسب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پہ جا کے ملتے ہیں۔ مرہ کے بیٹے کلاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جبکہ ابو سلمہ کا تعلق ان کے دوسرے بیٹے یقظہ کے ساتھ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بن عبد المطلب ابو سلمہ کی والدہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ان کی سفر ہجرت کو ان کی اہلیہ بیان کرتی، حضرت ام سلمہ بیان کرتی کہ حضرت ابو سلمہ مدینہ طیبہ روانہ ہونے لگے، مجھے اونٹ کے کجاوے پر بٹھا لیا اور ہمارا بیٹا سلمہ اس کو بھی ساتھ لے لیا، اونٹ کی مہار پکڑ کے نکلنے لگے کہ میرے قبیلے والے بنو مغیرہ ان کے افراد آئے اور کہا کہ اپنے اوپر اے ابو سلمہ تم اپنے ذمہ دار ہو، اپنے اوپر تمہاری مرضی چل سکتی ہے، لیکن تم ہماری اجازت کے بغیر ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اونٹ کی نکیل پکڑ لی، مجھے ابو سلمہ سے الگ کر لیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں مجھے ابو سلمہ سے الگ کر لیا۔ اسی موقع پہ ابو سلمہ کے بھائی بنو عبد الاسد بھڑک اٹھے اور میرا بیٹا سلمہ ان سے چھین لیا کہ بیٹی کے اگر بیٹی پر تمہیں اختیار ہے تو بیٹا تو ہمارا ہے، ہم نہیں جانے دیں۔ بیٹی انہوں نے لے لی اور میرے قبیلے والوں نے مجھے چھین لیا۔ اب بیٹا ادھر ہے، میں اپنے قبیلے میں اور میرے خاوند ادھر، تینوں ہم بٹ گئے، 3 حصوں میں ہم تقسیم ہو گئے۔ ابو سلمہ مدینہ طیبہ چلے گئے، ام سلمہ کو بنو مغیرہ والے لے گئے اور سلمہ کو بنو عبد الاسد والے لے گئے۔ کہتے اگلے 1 سال تک میرا یہ معمول رہا، روزانہ صبح صبح مکے کے ان گرم پہاڑوں میں آ جاتی، جہاں سے میرا شوہر مجھ سے جدا ہوا تھا وہاں آ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ 1 سال تک میرا یہی کام تھا۔ آپ حساب لگائیں ہجرت کے لیے کیسی تکلیف ہے۔ اسلام کے لیے ہجرت، بیٹے کو بیوی سے الگ، باپ سے الگ، باپ کو دونوں سے الگ کر دیا۔ یہ تو انہوں نے برداشت کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت ام سلمہ کہتی آخر ایک شخص جو میرا چچیرا تھا اس کو میرے اوپر ترس آ گیا، روزانہ کا رونا دیکھ کے اس کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے قبیلے کے بڑے لوگوں سے بات کی، اس بیچاری کی راہ میں کیوں تم نے رکاوٹ ڈالی، اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اسے اس کے بیٹے سے جدا کر رکھا ہے تم نے۔ تو انہوں نے قبیلے کے بڑوں نے درخواست مان لی۔ حضرت ام سلمہ نے سسرال سے اپنا مدینہ طیبہ کا سفر شروع کر دیا، ہجرت کرنے۔ کہتی ہیں مکہ سے 4 میل کے فاصلے پر باہر پہنچی ہوں کہ حضرت عثمان بن طلحہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، پوچھا بنت ابو امیہ کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا یثرب اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہے۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا اللہ کی ذات کے علاوہ اور یہ میرا بیٹا، اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں۔ میں سلمہ کہتی ہیں حضرت عثمان نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، مجھے اس پہ سوار کیا، میرے بیٹے کو بھی سوار کیا۔ اونٹ کو نیچے بٹھاتے خود الگ ہو جاتے، ہم سوار ہوتے، پھر اونٹ کو آ کے اٹھاتے اور لے کے سفر کرتے۔
کہ حضرت عثمان بن طلحہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، فرمایا ہمیں وہاں سے لے کے مدینہ طیبہ تک پہنچایا، اور کیا کہتی ہیں، اللہ کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے حیا والا کوئی نہیں دیکھا، نیک فطرت میں